وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے علم میں اضافے کا، ایمان میں برکت کا اور کردار میں اصلاح کا سبب بنائے۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہماری جو یہ مجلس ہے، یہ ہماری پچھلی مجلس ہی کے سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ پچھلی مجلس میں ایک موضوع جس کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ تھا شیعہ مذہب کی تاریخ اور عقائد۔ تو شیعہ مذہب کی تاریخ پر بہت تفصیل سے پچھلے درس میں گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے حوالوں کے ساتھ ان کا جو ایک مرحلہ وال جو ان کے ہاں پر ان کی تاریخ اور ان کے مسلک کا ارتقاء ہوا ہے، جو ایوالو ہوا ہے شیعت، اس پر بہت تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی شیعہ مذہب کے جو بیسک عقائد ہیں، جو ان کے دین کی بنیادیں ہیں اور جو ان کو دیگر مسالک سے ممتاز کرتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور جیسا کہ میں بتا دوں، اس سے پہلے بھی یہ اشارہ میں نے آپ لوگوں کو کیا تھا کہ شیعہ مذہب کے ساتھ سنیوں کے جو اختلافات ہیں، وہ اختلافات سنی اہل السنہ مسلک کے جو الگ الگ فرقے ہیں، ان فرقوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کی طرح نہیں ہیں۔ جیسے بہت سارے اہل سنت میں الگ الگ فرقے پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی اور اہل حدیث۔ ہاں، تو یہ جو ان کے ساتھ دیوبندی اور اہل حدیث جو اختلاف ہے، تو یہ جو اختلافات ہیں، یہ اختلافات الگ نوعیت کے، خاص طور پہ جو فقہی اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں۔ اسی بنیاد پر ایک دوسرے کو کوئی بھی اہل حدیث دیوبندی کو کافر نہیں کہتا، نہ دیوبندی اہل حدیث کو کافر کہتے ہیں، نہ دین سے خارج کہتے ہیں۔ تو یہ جو اختلافات ہیں، ان میں سے بیشتر اختلافات کی بنیاد فروعی ہے۔ کچھ اصولی اختلافات بھی ہیں، لیکن اس قسم کے اختلافات نہیں ہیں جو اختلافات اہل سنت کے شیعہ سے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں ڈالنے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اہل سنت کے شیعہ سے اختلاف بھی اسی طرح کے اختلافات ہیں جیسے اہل حدیث دیوبندی حنفی، مالکی، شافعی اختلاف ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی اختلاف تو فروعی فقہی اختلافات ہیں، جبکہ شیعہ کے ساتھ جو اہل سنت کا اختلاف ہے وہ بہت دین کے بنیادی امور میں ہے، جو بہت بیسک دین کے اصول اور بنیادیں ہیں، ان پر ہی اہل سنت اور اہل شیعہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو شیعہ اصل میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو، شیعہ اصل میں شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروپ، گروہ، جماعت۔ اور بنیادی طور پہ شیعہ جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس معنی میں کہ یہ شیعۃ علی، یہ حضرت علی کا گروپ ہے۔ اور اہل سنہ کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، اہل سنہ کا مطلب ہوتا ہے سنت کو تسلیم کرنے والے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ماننے والے۔ شیعہ مذہب سے ہمارا جو پہلا اختلاف ہے وہ تو دین کی بنیادوں میں ہی ہمارا ان سے اختلاف ہے، یعنی جو دین کے ارکان ہیں۔ شیعوں کے یہاں دین کے ارکان میں ان کا ایک رکن ہے، سب سے بیسک اختلاف جو اہل سنت کا شیعہ سے اختلاف ہے۔ دیکھیے، اہل سنت کے گروہوں کا جو آپس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف اس بات پر نہیں کہ دین کہاں سے لینا ہے، وہ اختلاف اس بات پر ہے کہ دین کیسے لینا ہے۔ یعنی دین کے جو سورسز ہیں، دین کی جو مصادر ہیں، اس میں اہل سنت کا آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ کسی اہل حدیث سے بھی پوچھیں یا کسی دیوبندی سے پوچھیں، کسی ایون بریلوی سے پوچھ لیں، آپ کسی مالکی، شافعی، حنبلی سے پوچھیں بھئی دین کا سورس کیا ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے نا۔ تو اہل سنت کے گروہوں کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ دین کے سورس کو لے کر کے نہیں ہے، اس سورس سے دین کیسے سمجھنا ہے، میتھڈ کیا ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں منہج۔ مصدر جو ہے وہ سب کا ایک ہے، مصدر یعنی سورس۔ تو اہل سنت کی جو جماعتیں ہیں الگ الگ، ان کا دین کا مصدر ایک ہی ہے، قرآن اور سنت۔
البتہ قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو میتھڈ ہے وہ سب کا الگ الگ ہے. تو جو اہل سنت کی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں الگ الگ، ان کے ہاں جو اختلاف ہے وہ دین کے مصدر کو یعنی سورس کو لے کر کے نہیں ہے، بلکہ اس سورس سے دین کو سمجھنا کیسے ہے، دین لینا کیسا ہے، اس پر اختلاف ہے. جبکہ جو شیعہ ہیں ان سے ہمارا اختلاف دین کے سورس پر ہی ہے، کہ ان کے ہاں دین کا سورس ان کے ائمہ ہیں، ان کے جو امامت کا تصور پایا جاتا ہے. اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو واضح کروں گا انہی کی کتابوں کی نصوص کی روشنی میں کہ ان کے ہاں جو امام ہوتے ہیں ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو ان کے ہاں دین کا اصل سورس کیا ہے؟ ان کے امام، ان کے ائمہ. قرآن و سنت ان کے ہاں دین کا سورس نہیں ہے. سنت کو تو صاف صاف وہ مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی حدیثیں جو ہیں، حدیث کی کتابیں، اس کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں نا. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارمی، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ ساری جو کتابیں حدیث کی ہیں، یہ حدیث کی کتابیں شیعوں کے ہاں معتبر ہی نہیں ہیں. وہ صاف صاف اس کا انکار کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے بھئی حدیث کو ماننے کے لیے تو پہلے صحابہ کو ماننا پڑے گا نا، ہے نا. صحابہ کو مانے بغیر حدیث کو مانا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ صحابہ کو مانے بغیر حدیث کو کیوں نہیں مانا جا سکتا ہے؟ بتاؤ. کیونکہ حدیث کے راوی کون ہوتے ہیں؟ حدیث کے راوی تو صحابہ ہی ہوتے ہیں نا. جب بھی کوئی آپ حدیث پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کون بیان کرتا ہے؟ ہر حدیث کے شروع میں آپ کو کسی صحابی کا ہی نام ملتا ہے نا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو حدیثیں تو صحابہ سے ہی ملی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے شیعہ کے یہاں تو صحابہ معتبر ہی نہیں ہیں، تو وہ حدیثوں کا اعتبار کیسے کریں گے؟ تو جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ اہل سنت کی کتابیں الگ ہیں، شیعہ کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں. ان کے حدیث کی کچھ مشہور کتابیں انشاءاللہ میں چار، ان کی ہمارے ہاں 6 مشہور کتابیں حدیث کی نا، ہم جس کو کتب ستہ کہتے ہیں. 6 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ. ان کے حدیث کی 4 الگ کتابیں. ہمارے یہاں بنیادی طور پہ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا یا یہ کیا یا ایسا اللہ کے نبی کے سامنے ہوا. تو ہمارے یہاں جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ سنن کی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے اندر بیان ہوتی ہیں. ان کے ہاں جو روایات کی کتابیں ہیں، جو ان کے ہاں مشہور حدیث کی کتابیں ہیں، اصول کافی ہیں اور 2-3-4 کتابیں ہیں، تو ان کتابوں میں مشکل سے 10% اللہ کے نبی کی حدیثیں ہوں گی. باقی ان کے یہاں پر حدیث کی شکل میں اصل میں کیا موجود ہے؟ ان کے اماموں کے اقوال، کیونکہ ان کے دین کا اثر سوس کیا ہے؟ ان کے ائمہ. تو اہل سنت اور شیعہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شیعہ جو ہیں ان کے ہاں دین کا سورس کیا ہے؟ سنت ہے. سنت یعنی حدیث، حدیث ہی کو سنت بھی کہا جاتا ہے نا. جیسے سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنن کا مطلب حدیث ہیں. جو سنت کی تعریف ہے وہی حدیث کی بھی تعریف ہے. تو ہم اپنے آپ کو سنی یا اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے دین کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور شیعہ حضرات کو امامیہ کہا جاتا ہے. شیعوں کے جو بہت سارے نام ہیں اس میں سے ایک نام کیا ہے؟ امامیہ. کیونکہ ان کے یہاں پر دین کا اصل سورس سنت نہیں ہے، بلکہ ان کا دین کا اصل سورس کیا ہے؟ امامت. وہ دین کہاں سے لیتے ہیں؟ اپنے اماموں سے لیتے ہیں. بیشتر دین کی چیزیں، قرآن کو وہ بظاہر تو شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن حجت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کو بھی وہ محرف مانتے ہیں. قرآن کی وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تحریف ہو گئی تھی، اصلی قرآن یہ نہیں ہے. تقیہ کرتے ہوئے زبان سے کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم اس قرآن کا انکار نہیں کرتے، پر تقیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے دین کو چھپانا. تو یہ بھی شیعہ حضرات کے دین کا ایک بہت بیسک حصہ ہے کہ اپنا دین لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو، دین کے معاملے میں لوگوں سے جھوٹ بولو. تو جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں یہی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ متواتر شیعہ حضرات سے یہ روایتیں مروی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ اصلی قرآن نہیں ہے. اصلی قرآن حضرت علی نے مدون کیا تھا اور ان کی نسلوں سے ان کے ائمہ کے پاس چل رہا ہے. ان کے حساب سے اصلی قرآن جب ان کے 12ویں امام آئیں گے تو لے کر کے آئیں گے یہ جو قرآن ہے. اچھا، زبان سے اگر مان بھی لیں قرآن کو تو بھی قرآن کی تفسیر یہ اپنے ائمہ سے جو روایات منقول ہیں اسی کی روشنی میں کرتے ہیں. تو ان کے اماموں سے جو اقوال ہوتے ہیں وہ چاہے قرآن میں کچھ بھی لکھا ہو وہ اس کو اپنے حساب سے اس کی تفسیر کرتے ہیں. اس کے کچھ نمونے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے درس میں رکھوں گا. تو بنیادی جو سب سے بڑا اختلاف ہے جہاں ایک سنی اور ایک شیعہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ دین کا بیسک اختلاف عقیدہ امامت ہی ہے کہ وہ دین کا سورس امامت کو مانتے ہیں اور ہم دین کا سورس
ہم دین کا سورس سنت کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتے ہیں. ان کے یہاں پر جو امامت کا انکار کر دے وہ کافر ہے. خاص طور پہ جو اب ہر شیعہ کے ہاں امامت کا تصور تو پایا ہی جاتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ شیعوں کے الگ الگ فرقے ہیں، لیکن بیسک چیز جس پر آ کر تمام شیعہ متفق ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ عقیدہ امامت. جیسے اہل سنت کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، لیکن سارے اہل سنت اس بات پر آ کر کے متفق ہو جاتے ہیں قرآن و سنت حجت ہے. ایسے ہی ساری شیعہ اگر اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طرح سے امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور امامت کا تصور سب کا الگ الگ ہے، لیکن امامت کا تصور بہرحال ہر شیعہ مذہب کے اندر پایا جاتا ہے. بیسک چیز جو سارے شیعوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہے وہ عقیدہ امامت ہے نا. یعنی آپ دیکھیں، یا تو شیعوں میں بہت غالی قسم کے شیعہ ہوں گے جو اپنے امام کو خدا تک مانتے ہیں، جیسے حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے نصیری شیعہ جو ہیں، جو شام بشار الاسد ہے نا، جو وہ نصیری شیعہ ہے. یا بہت سارے ایسے دوزی اور بہت ایسے قسم کے شیعہ ہیں جو بالکل اماموں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے علماء نے ان کی مطلق تکفیر کی ہے. جیسے بہرا ہیں، وہ اپنے اماموں کی عبادت تک کرتے ہیں. ہاں، اسماعیلی ہیں، آغا خانی شیعہ، یہ اپنے امام کو خدا تک کے مانتے ہیں. کچھ شیعہ ہیں جن کے یہاں شیعت کا تصور تھوڑا سا معتدل ہے، اتنا غلو نہیں کرتے ہیں. جیسے زیدی جو شیعہ ہیں یمن کے، وہ شیعت کے معاملے میں اس قسم کے غلو کے شکار نہیں ہیں. اور کچھ شیعہ جو ہے نا دونوں کے بیچ کا ہے. جیسے ہمارے ہندوستان میں جو اثنا عشری شیعہ ہیں، اثنا عشری شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اثنا عشر کا مطلب ہوتا ہے 12. تو یہ جو ہندوستان کے شیعہ ہیں، یا عمومی طور پہ جب بھی شیعہ کہا جاتا ہے تو عام طور پہ کون مراد ہوتا ہے؟ اثنا عشری شیعہ ہی مراد ہوتے ہیں، کیونکہ تعداد میں بھی یہ سب سے زیادہ ہیں اثنا عشری شیعہ. اور دنیا میں سیاسی غلبہ بھی ان کا زیادہ ہے. یعنی ایران کی جو حکومت ہے وہ اصلاً اثنا عشری شیعہ کی حکومت ہے. ایسے ہی اس وقت اللہ رحم فرمائے عراق میں جو شیعہ قابض ہیں حکومت پر، یعنی امریکہ کی مدد سے جن لوگوں نے سنیوں کو پہلے شکست دے کر کے پھر حکومت اور اقتدار حاصل کیا عراق میں، وہ کون ہے؟ اثنا عشری شیعہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بظاہر شیعہ ایران کی مخالفت کے لیے کتنے بھی نعرے لگائیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو جہاں امریکہ کو ضرورت پڑی ہے سنیوں کے خلاف، وہاں شیعوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے. چاہے افغانستان میں شمالی اتحاد کا معاملہ ہو، وہاں شمالی اتحاد میں طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کرنے والے شیعہ تھے شمالی اتحاد کے. اسی طرح سے عراق میں تو پوری مدد کی امریکہ کو داخل ہونے میں اور صدام کو ہٹانے میں، سنیوں کی حکومت ختم کرنے میں. اور اس کا صلہ آج یہ ملا ہے ان کو کہ عراق جو ایک مسلم اکثریتی سنی اکثریتی ملک ہے، وہاں پر ایک شیعہ حکومت آج قائم ہے. تو جو اسی طرح سے ایران میں جو شیعہ، ہندوستان میں جو شیعہ ہوتے ہیں لکھنؤ کے اور الگ الگ علاقوں کے، ہے نا، یہ جو جلوس نکالتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ یہ سب کے سب اثنا عشری شیعہ ہیں. اثنا عشری شیعہ یعنی 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ. پچھلے درس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے 12 امام کون کون سے ہیں. تو بہرحال تو عام طور پہ جو شیعہ ہیں وہ اثنا عشری شیعہ ہی ہیں، اور یہ اثنا عشری شیعہ بھی امامت کے قائل ہیں. یہ جو کتابیں ہیں کافی وغیرہ، یہ انہی کی کتابیں. تو جیسے ان کی اب دیکھیں، یہ جو ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ جماعت اسلامی والے بعض مرتبہ اس قسم کی غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی شیعہ سنی اختلاف بھی کوئی فروعی قسم کا اختلاف ہے، جیسے حنفی شافعی مالکی اختلاف ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ شیعوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ کس نوعیت کا اختلاف ہے. اس اختلاف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے شیعہ سے کبھی بھی، پر شیعہ سے اتحاد ہو تو اتحاد ہو، اس کے لیے ضروری کہ اختلاف کی نوعیت بھی تو سمجھ میں آئے. جب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے، آپ اتحاد کی بات کیسے کریں گے؟ پہلے پتا تو چلے کہ اختلاف کس بات پر ہے. جب آپ اختلاف جو ہے وہی نہیں واضح کریں گے تو اتحاد کے راستے کہاں سے کھولیں گے؟ تو شیعہ کے ساتھ اہل سنت کا اختلاف دین کی بنیاد میں ہے. جیسے ہمارے یہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، اسلام کے 5 ارکان پتہ ہے کسی کو؟ اسلام کے 5 ارکان، ہاں پہلا بتائیے ایمان مطلب کیا؟ ایمان بتائیے، آپ ہی بتائیے. ہوں یہ تو ایمان کے ارکان ہوئے نا، اسلام کے ارکان. ہاں صرف کلمہ طیبہ نہیں ہے اس میں، شہادتین ہے. ہاں شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں ہیں. کلمے صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے. پھر ہاں 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 حج.
تو یہ 5 ارکان ہیں. شیعہ کے بھی دین کے اسلام کے 5 ارکان ہیں. ان کے اسلام کے 5 ارکان کون سے ہیں؟ ابو جعفر سے روایت ہے، مطلب وہ ابو جعفر ان کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام بنا ہے: نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، والولایہ، اور ولایت. ولایت یعنی امامت. ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ، اور جیسا ولایت کی دعوت دی گئی ہے ویسا کسی چیز کی دعوت نہیں دی گئی. ہاں، یعنی ان کے ہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور 5 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ امامت. اس کو امامت بھی کہتے ہیں، اس کو ولایت بھی کہتے ہیں. امام کو امام بھی کہتے ہیں اور ولی بھی کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور 5 ارکانوں میں سب سے اہم ترین رکن کون سا ہے؟ ولایت. اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. عقیدہ امامت ان کے ہاں پہ، جیسے اہل سنت کے ہاں بھی امامت کا ایک تصور پایا جاتا ہے، پر ہمارے ہاں امامت کا تصور کون سا ہے؟ خلافت والا ہے. یعنی اللہ کے نبی کی نبوت ختم ہوئی تو جو ایک نبوت کا دینی منصب تھا وہ اب ختم ہو گیا. جو آسمان سے حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے تعلق تھا وہ اب منقطع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دین اللہ تعالیٰ کو دینا تھا اللہ کے نبی کو دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وحی کا سلسلہ رک گیا، فرشتوں کا آنا وحی لے کر کے بند ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد امت کی قیادت خلیفہ کے ہاتھ میں آئی. پر ہمارے ہاں جو خلافت کا تصور ہے اور شیعوں کا جو امامت کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے. ہمارے یہاں پہلی بات تو ہمارے یہاں خلیفہ کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اہل سنت کے یہاں جو خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ مسلمان آپس میں کرتے ہیں، ہے نا، یا خلیفہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ ولی عہد متعین کر دیتا ہے. شیعہ کے یہاں جو امامت کا تصور ہے اس میں امام کا انتخاب عوام نہیں کرتی ہے، امام کا انتخاب اللہ کرتا ہے. شیعوں کے یہاں منتخب امام جو ہوتا ہے وہ کہاں سے منتخب ہوتا ہے؟ اللہ اس کو منتخب کرتے ہیں. جیسے ان کے حساب سے یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ سارے مسلمانوں نے مل کر کے بنایا. اگر معاملہ یہ ہو کہ امام بھی مسلمان مل کر کے بنائیں گے تب تو شیعہ کا اہل سنت کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہو، پر وہ کہتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امام ہوگا وہ امام بھی کون طے کرے گا؟ اللہ طے کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو وصیت کر دی تھی، اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول نے امت کو وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد حضرت علی جو ہے وہ امام ہوں گے. تو ان کے ہاں امام جو ہے وہ کہاں سے طے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. ہمارا جو خلافت کا ہمارا جو تصور ہے اس میں خلیفہ کہاں بنایا جاتا ہے؟ زمین پر بنایا جاتا ہے، عوام اس کو بناتی ہے نا. اس مسلمان جو اہل حل و عقد ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ اس کو خلیفہ بناتے ہیں. ہمارے یہاں خلافت کا تصور ہے تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے یعنی وہ فی نفسی ہی مفترض الطاعہ نہیں ہوتا کہ اس کی اطاعت اپنے آپ میں واجب ہے. اس کی اطاعت کب واجب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بات کرے، ہے نا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو مخلوق کی اطاعت کب ہوگی؟ جب وہ خالق کی موافق بولے. تو ہمارے یہاں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے نا. اس کی اطاعت کب واجب ہے؟ جب وہ اللہ سے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. دونوں جگہ اطاعت کو تکرار کے ساتھ لائے ہیں. لیکن جب اولو الامر کا لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا، بلکہ فرمایا واولی الامر منکم، اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر میں خلیفہ بھی آتا ہے اور علماء بھی آتے ہیں. تو فرمایا اولو الامر کی اطاعت کرو، پر اولو الامر کی اطاعت کو جوڑ دیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے، کہ امیر کی اطاعت کب واجب ہے؟ جب وہ اللہ اس کے رسول کے موافق فیصلہ کرے. لیکن شیعہ کے ہاں امام اپنے آپ میں مفترض الطاعہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت ہر حال میں واجب ہوتی ہے. ہمارے یہاں خلافت ایک سیاسی منصب ہے نا، دینی منصب نہیں ہے، وہ کوئی سورس نہیں ہے دین کا. جبکہ شیعہ حضرات کے ہاں جو خلافت ہے وہ ایک دینی منصب ہے، یعنی وہ دین کا ایک سورس ہے. جیسے نبی کی اطاعت کرنا ہے ویسے ہی ان کے ہاں پر خلیفہ کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو ہمارے یہاں خلافت کا تصور ہے، پر ہماری جو خلافت کا تصور ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو شیعوں کے ہاں امامت کا تصور. ان کے ہاں امامت دین کا ایک رکن ہے، دین کے 5 ارکان میں سے باقاعدہ ایک رکن ہے امامت. اچھا آپ جو ہے نا وہ
جب امامت کے بارے میں شیعوں کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نام کے لیے تو یہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بھائی کہتے تو ہیں یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، پر اپنے ائمہ کو جو مرتبہ یہ دیتے ہیں وہ مرتبہ کسی بھی طور پر نبی سے کمتر نہیں ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک نبی کے لیے ثابت ہے وہ اپنے امام کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں۔ زبان صحیح ہے کہ کوئی بھی شیعہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، کوئی بھی شیعہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے بعد بھی نبی آئے۔ نبوت کو تو اللہ کے نبی تک محدود رکھتے ہیں، نبوت کے بعد وہ امامت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، پر اماموں کی طرف جس طرح کے صفات وہ منسوب کرتے ہیں، اماموں کی طرف اماموں کے لیے جو اختیارات وہ مانتے ہیں وہ کسی بھی طور پر نبی سے کم نہیں ہے۔ تو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ امامت کی نام پر ایک نئی نبوت کا سلسلہ وہ جاری کر دیتے ہیں ائمہ کے نام پر۔ تو جیسا کہ جو ہے وہ اب دیکھیں کہ ابو زرارہ ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ اچھا یہ ابو جعفر کون ہے؟ ابو جعفر امام باقر جو بہت مشہور امام ہیں، ان کے حضرت امام حسین کے بعد امام سجاد ہیں، یعنی حسین ابن علی، اور ان کے پھر بیٹے ہیں جعفر، ابو جعفر محمد بن علی امام باقر۔ تو ابو جعفر جو ہیں ان سے وہ روایت کرتے ہیں۔ اب یہ میں نے بتایا نا کہ ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو بہت کم ملیں گی، بیشتر ان کے ائمہ ہی کے اقوال ملیں گی، کیونکہ بنیادی طور پہ اپنے امام ہی کو دین کا سورس مانتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ابو جعفر نے کہا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، امام باقر کہتے ہیں کہ اسلام 5 چیزوں پہ بنا ہے، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ اور ولایت۔ تو زرارہ کہتے ہیں وَأَيُّ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ افضل، ان 5 چیزوں میں سب سے افضل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الولایت افضل، اس میں سے ولایت جو ہے وہ افضل ہے، یعنی 5 اماموں میں 5 جو دین کے ارکان ہیں اس میں ولایت سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح امام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر حجت قائم کرتا ہے، یعنی زمین پر اگر امام موجود نہیں رہے گا تو اللہ کی مخلوق پر حجت قائم نہیں ہوگی۔ ہم یہ عقیدہ رسولوں کے بعد لے رکھتے ہیں نا، کہ رسول کے آنے سے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ حجت قائم ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ بنا کر کے بھیج دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دو رسولوں کے گیپ میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان پر حجت قائم نہیں ہوئی، اس لیے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حجت کو تسلیم کرے گا اور قیامت کے دن الگ سے ان کا امتحان ہوگا۔ تو جو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حجت اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نبیوں کے ذریعے سے قائم کرتا ہے، جبکہ شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ان العبد الصالح جو ان کے امام ہیں وہ کہتے ہیں ان الحجۃ لا تقوم للہ علی خلقہ الا بامام حتی یعرف، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر حجت قائم نہیں ہوتی جب تک کہ ایک امام موجود نہ ہو زمین پر جو جانا جائے۔ امامت نہ ہو تو حجت، یعنی رسول کا بھیجا جانا پھر کافی نہیں ہے، صرف رسول کا بھیجا جانا کافی نہیں ہے، رسول کے بعد ایک امام کا ہونا ضروری ہے، تبھی اللہ کی مخلوق پر حجت قائم ہوگی۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ائمہ جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہیں سوائے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسے بہت مشہور ان کے ایک عالم ہیں امیر محمد الکاظمی القزوینی، ان کی کتاب ہے الشیعہ فی عقائدہم و احکامہم، اس کے صفحہ نمبر 73 پہ وہ لکھتے ہیں الائمۃ من اہل البیت علیہم السلام افضل من الانبیاء، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ائمہ ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ جو نبی ان کے جو میں بتایا تھا نا کہ ان کے 12 امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 کے 12 امام انبیاء سے افضل ہیں سوائے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح ان کے ایک آیت اللہ ہیں، ان کا نام السید عبد الحسین ہے، وہ خمینی کے جو ہے دوستوں میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے الیقین، اس کی صفحہ نمبر 46 پہ وہ لکھتے ہیں وَأَئِمَّتُنَا الْإِثْنَ عَشْرَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ،
یہ بات کہ جو شیعہ ہے نا میں ان کے اقوال بیان کر رہا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں ان کی جو روایتی کتابیں ہیں اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹیٹ کر رہا ہوں. یہ بات کہ لوگوں کی تشریح، یعنی خمینی جو بھی پچھلی صدی کے ان کی ایک بہت بڑی عالم گزرے ہیں، خمینی کے ایک ساتھی ہیں عبد الحسین، وہ کہتے ہیں ائمتنا الاثنا عشر علیہم السلام، کہ ہمارے جو 12 کے 12 ائمہ ہیں افضل من جمیع الانبیاء، یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، باستثناء خاتم الانبیاء، سوائے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے ان کے ائمہ افضل ہیں. اسی طرح سے خود خمینی کا، ان کی کتاب ہے خمینی بہت مشہور، جو ایرانی فولاً اس وقت جو ایران کی حکومت ہے نا اس کے بانی ہے خمینی، آیت اللہ خمینی یہ لوگ کہتے ہیں اس کو. خمینی کی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے لکھا ہے اس کی کتاب کا نام ہے الحکومت الاسلامیہ. اس میں وہ لکھتا ہے فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا وَدَرْجَةً سَامِيَّةً وَخِلَافَةً تَكْوِينِيَّةً، کہ امام جو ہوتا ہے اس کا ایک مقام محمود ہے اور اس کا ایک اونچا درجہ ہے اور اس کی ایک تکوینی خلافت ہے. تخضع لولایتها وسیطرتها جمیع ذرات هذا الکون، اس کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی ولایت کے سامنے اس دنیا کے تمام ذرات، یعنی اس کائنات کا ایک ایک ذرہ. وَإِنَّ مِن ضروریاتی مذہبینا، اور ہماری مذہب کی ضروریات میں سے یہ ہے، یعنی جس کو مانے بغیر آدمی شیعہ نہیں ہو سکتا ہے. ان لئمت مقاما لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، یہ ہمارے دین کی لازمی چیز ہے، اس کو ماننا. ضروریات کہتے ہیں جس کو مانے بغیر آدمی اس دین کو تسلیم کرنے والا نہیں کہلائے گا. کہتے ہیں ہمارے دین کے، ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ ہمارے اماموں کا مقام ایسا مقام ہے لا یبلغہ ملک مقرب، جس کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے نہ تو کوئی فرشتہ، جس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے نہ تو کوئی فرشتہ نہ کوئی بھیجا ہوا رسول اور نبی. رسول اور نبی بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. بلکہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، شیعوں کے ایک بہت مشہور عالم ہے ملا باقر مجلسی، ان کی کتاب ہے حیات القلوب، اس میں وہ لکھتے ہیں، فارسی میں وہ کتاب ہے، لکھتے ہیں امامت بالا تر از رتبہ پیغمبری، امامت بالا تر از رتبہ پیغمبری، کہ امامت کا جو مرتبہ ہے وہ پیغمبر کے رتبے سے بھی بڑا ہے. تو یہ اپنے امام کو اس درجے پہ مانتے ہیں کہ وہ نبیوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں. اسی طرح سے اماموں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ باقاعدہ اماموں کے پاس فرشتے آتے تھے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے زبان سے تو بول دیا کہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن عملی طور پہ صورتحال کیا ہے کہ امامت کی شکل میں نبوت کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کے پاس فرشتے آتے ہیں. جیسے جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے امام ہیں، کہتے ہیں قال امیر المومنین علیہ السلام، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کرتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کہا، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، ہاں یہ سب جھوٹ ہے، شیعوں کے ہاں جھوٹ ان کے دین کا حصہ ہے. کہتے ہیں حضرت علی نے کہا ان اہل البیت شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ، کہ ہم اہل بیت جو ہیں وہ نبوت کا شجرہ ہے، پیڑ ہے نبوت کا. وموضع الرسالہ، اور رسالت کا مقام ہے، موضع کا مطلب ہوتا ہے جگہ. ومختلف الملائکہ، اور ملائکہ کے آنے کی جگہیں، یعنی ہمارے پاس ملائکہ آتے ہیں. ہاں اس لیے حضرت جبرائیل، اور ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ سے مراد حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ تک کہ مانا ہوا ہے کہ ان کے ائمہ کے پاس حضرت جبرائیل، زیادہ سے فرق یہ کر دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا، جو ائمہ ہے وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں حضرت جبرائیل کو، انہوں نے صرف حضرت جبرائیل کو سنتے ہیں. یعنی باقاعدہ تکفیر، کیونکہ اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرنے پر بالکل تکفیر ہو جاتی ان کا نا، تو اصطلاحات تبدیل کر دی تاکہ تکفیر نہ ہو سکے، تکفیر سے ہی بچ سکے، کوئی ان کو کافر نہ بولے. تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو نبوت میں اور امامت میں کوئی فرق کرنا تھا، تو اتنا سا فرق کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو دیکھتے تھے، اور جو ہمارے ائمہ ہیں وہ جبرائیل کو دیکھتے نہیں، صرف جبرائیل کو سن سکتے ہیں. جیسے ان کی کتاب ہے بصائر الدرجات، بہت مشہور کتاب ہے، اس کا جو الباب الخامس عشر 15واں باب ہے، فی الائمۃ علیہ السلام ان روح القدسی یتلقاہم اذا احتاجوا الیہم، اس میں وہ لکھتے ہیں، یعنی یہ جو بصائر الدرجات کا 5واں باب ہے، وہ باب ہی اس بات پر ہے کہ روح القدس
ائمہ سے ملاقات کرتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ روح القدس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہاں، اس کے تحت وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ جعفر سے پوچھا گیا تسألون عن الشیء فلا یکون عندکم علمہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بات ایسی پوچھی جاتی ہے جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہوتا، کیا ایسا ہوتا ہے کبھی؟ تو انہوں نے کہا ربما کانا کذالک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی ائمہ کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے اور ان کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ قلت کیف تصنعون، تو ان کے شاگرد نے پوچھا جب آپ سے کوئی ایسی بات پوچھ لی جاتی ہے جس کا آپ کو علم نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قالا تلقانا بہ روح القدس، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم روح القدس آ کر کے ہم کو بتا دیتے ہیں، تو ہم کو وہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر کے حضرت علی کے بارے میں تو یہاں تک کہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تھی۔ تو کیا فرشتے آ رہے ہیں، اللہ گفتگو کر رہے ہیں، تو نبوت کے خاتمے کا معنی ہی کیا رہ گیا پھر؟ یہ ان کی کتاب ہے بصائر الدرجات ہی، اس میں یہ حمران بن اعین سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا جعلت فداک بلغنی ان اللہ تبارک و تعالی قد ناجى علی علیہ السلام، انہوں نے پوچھا ابو عبداللہ سے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ پر فدا ہوں، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں علیہ السلام لکھا ہے، حضرت علی علیہ السلام سے اللہ نے مناجات کی۔ مناجات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کرنا، کان میں بات کرنا۔ تو کہتے ہیں ان اللہ قد ناجى علی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے مناجات کی۔ قالا، تو انہوں نے کہا اجل، کہا کہ ہاں ایسا ہوا۔ قد کان بینہما مناجات بالطائف نزل بینہما جبریل، اللہ کے حضرت علی اور اللہ کے بیچ میں مناجات ہوئی تھی طائف میں، اور ان کے درمیان جبرائیل بھی نازل ہوئے۔ امام کے بارے میں ان کا ایک عقیدہ یہ ہے، ابو جعفر کہتے ہیں لو ان الامام رفع من الارض ساعة لماجت باہلها کما یموج البحر باہلہ، کہ اگر ایک ساعت کے لیے، ایک گھڑی کے لیے بھی امام دنیا سے اٹھا لیا جائے تو زمین اپنے لوگوں کو لے کر کے ایسے ہی ہلنے لگے گی جیسے سمندر ہلتا ہے، یعنی زمین جو ہے وہ ٹک نہیں سکتی بغیر امام کے۔ اسی لیے تو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے نا بھائی کہ بھائی، یعنی جو ان کے 12ویں امام ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ 12ویں امام زمین پر موجود ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی 12واں امام زمین پر رہنا موجود ہے، اگر زمین پر امام موجود نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے گی، تو اب امام کو کیسے دکھائیں گے؟ حسن عسکری جو ان کے 11ویں امام تھے ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی، تو اب وہ کہتے ہیں اولاد تھی اور وہ جا کر کے سرہ من را کی وادی میں جا کر کے چھپی ہوئی ہے، اور وہی ہمارے 12ویں امام وہیں پر چھپے ہوئے ہیں، وہ نکلیں گے۔ اس لیے 15 شعبان کو آپ دیکھتے ہیں نا شیعہ حضرات جو ہے نا وہ اخبار میں بڑے بڑے اشتہارات دیتے ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ 15ویں شعبان جو ہے وہ ان کی پیدائش کی رات ہے، اور اس میں نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے عجل اللہ فرجہ، اللہ تعالیٰ جلدی سے ان کو باہر نکال کے لے آئے، ان کے حساب سے وہ امام چھپے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے چھپے ہوئے امام وہ ان کے۔ تو یہ چھپنے والا جو عقیدہ ہے وہ اسی مجبوری کے تحت ہے کہ ان کو بھائی ثابت یہ کرنا ہے کہ ان کے عقیدہ یہ ہے کہ اگر زمین پر امام موجود نہیں ہوا تو زمین تباہ ہو جائے گی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا امام ہے وہ غار میں جا کر کے چھپا ہوا ہے۔ ایسے ہی حضرت علی کے بارے میں یہ بات انہوں نے کہی کہ حضرت علی جو ہے ان کی ولایت تمام انبیاء پر پیش کی گئی تھی، ہاں یہ، اور بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہے، یہ مجمع النورین ہے ابو الحسن المرندی کی کتاب، وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ، یعنی یہ اللہ کے رسول سے روایت، یہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی ولایت تمام انبیاء کو پیش کی، فقبلوها ما خلا یونس بن متى، تو سارے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا سوائے حضرت یونس کے، فعاقبہ اللہ تعالی وحبسہ فی بطن الحوت، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو یہ سزا دی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا، یعنی یہ کہتے ہیں حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں بند ہوئے تھے وہ کیوں بند ہوئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے حضرت علی کی ولایت کا، ان کی امامت کا انکار کر دیا تھا، حتی قبیلہا، یہاں تک کہ جب تک انہوں نے قبول نہیں کر لیا تب تک کہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا نہیں گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ کہتے ہیں لقد عہدنا الی آدم من قبل کلمات فی محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین والائمہ من ذریتہم فنسیا ہکذا واللہ نزلت علی محمد، قرآن کی ایک بہت مشہور آیت ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ کلمات
ایک کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات کی وصیت کی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام وہ کلمات بھول گئے. کون سی وصیت تھی وہ؟ ہاں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات کی نصیحت کی تھی تو وہ بھول گئے. کیا تھی وہ نصیحت؟ کہ اس پیڑ کے قریب نہیں جانا ہے نا. اب قرآن کی آیت اتنی ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، کہ ہم نے آدم کو ایک بات کی وصیت کی تھی اور وہ بھول گئے. یہ کہتے ہیں کہ آیت ایسی نہیں نازل ہوئی تھی. آیت حقیقت میں کیسے نازل؟ کتاب الکافی ہے جو شیعوں کی سب سے معتبر کتاب ہے، جیسے ہمارے یہاں بخاری ہے ویسے ان کے یہاں کتاب الکافی ہے، بلکہ کتاب الکافی کا مرتبہ ان کے یہاں بخاری سے بھی بڑا ہے. تو یہ کتاب الکافی کی عبارت ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ایسے نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی عہدنا الی آدم من قبل کلمات فی محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسن والائمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو نصیحت کی تھی کچھ کلمات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ائمہ اہل بیت کے بارے میں، من ذریتہم، جو ان کے خاندان سے پیدا ہوں گے. فنسیہ ہاکذا واللہ نزلت، کہہ رہے ہیں حضرت آدم بھول گئے، اللہ کی قسم واللہ نزلت علی محمد، ایسی ہی آیت اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی تھی. اسی طرح وہ امام کو معصوم مانتے ہیں، جیسے ہم نبیوں کو معصوم مانتے ہیں وہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں. کتاب الکافی کی روایت ہے الامام المطہر من الذنوب والمبرع عن العیوب، کہ امام جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، عیوب سے مبرع ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ مانتے ہیں کہ دنیا ائمہ کے لیے پیدا کی گئی تھی. بہت ساری باتیں، کتنی باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں. ائمہ کو ہر جمعہ کو معراج کرائی جاتی ہے، ائمہ پر لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ائمہ کو غیب کا علم ہوتا ہے. یہ ساری باتیں اماموں کے بارے میں وہ مانتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ائمہ کا جو ان کے یہاں تصور ہے وہ نبوت سے بھی اعلیٰ تر ہے، لیکن بولتے نہیں ان کو نبی، کہتے ہیں کہ وہ امام ہے. تو سب سے بنیادی اختلاف اہل سنت کا شیعہ سے امامت پر ہی. وہ جس کو ہمارے یہاں خلافت کا تصور ہے، پر خلیفہ کو ہم اس طرح ما فوق الفطری ہستی نہیں مانتے، اس کو ایک پولیٹیکل لیڈر مانتے ہیں. ان کے یہاں امام صرف پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوتا، ایک ریلیجیس باقاعدہ بلکہ نبوت کے درجے کا بندہ ہوتا ہے. پہلا اختلاف تو یہ ہے ان کے ساتھ. دوسرا اختلاف ہے قرآن کی بنیاد بنا کر کے. شیعوں کے یہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ شیعہ حضرات کے یہاں گرچہ یہ کی زبان سے تو وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ہی اللہ کا کلام مانتے ہیں جو اہل سنت کے یہاں پر ہے، پر ظاہر سی بات ہے بھائی اہل سنت کے ہاں جو قرآن ہے وہ تو اہل سنت کے لوگوں نے جمع کیا ہے نا. کس قرآن کو جو ہم مانتے ہیں یہ قرآن سب سے پہلے جمع کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے. جس مصحف کو ہم پڑھتے ہیں یہ مصحف کس نے تیار کرایا تھا؟ حضرت عثمان نے. تمام امت کے لوگوں کو اس مصحف پہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، اسی لیے اس مصحف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی جمع ہوئے قرآن کو شیعہ مان لیں؟ ہاں، تو بظاہر زبان سے تو یہ کہتے ہیں، سارے شیعہ نہیں، بہت جو شیعہ بہت کلیئر کٹ ہیں، کچھ شیعہ تقیہ نہیں کرتے، انہوں نے اپنی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ قرآن محرف ہے، اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے، بدل دیا گیا ہے. لیکن آج کے دور میں اکثر شیعہ کہتے ہیں ہم یہی قرآن مانتے ہیں. جب لیکن ان کی آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو بکثرت یہ روایتیں ملتی ہیں، ایسی یعنی اتنی زیادہ روایتیں ملتی ہیں کہ وہ شیعوں کے ہاں متواتر درجے کی روایتیں. متواتر یعنی جب کوئی حدیث اتنی سندوں سے مروی ہو جائے نا کہ اس میں جھوٹ کا امکان باقی نہ رہ جائے تو اس کو متواتر کہتے ہیں. یعنی ایک بات اتنے سارے لوگوں نے بول دی کہ اس میں جھوٹ کا امکان باقی نہیں بچا ہے. جیسے نعمت اللہ جزائری بہت بڑے ان کے عالم ہیں، الانوار النعماریہ اس کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے الاخبار مستفیضہ بل متواترہ واللتی تدل بصریحہ علی وقوع التحریف فی القرآن کلاما و مادتا و اعرابا. کہنے کی ہی وہ روایتیں جو صراحت کے ساتھ قرآن میں تحریف کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہیں، وہ روایتیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بدلا گیا ہے، مستفیضہ بل متواترہ، وہ متواتر ہیں. متواتر سمجھ رہے ہیں نا، بہت ضرورت سے زیادہ ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، اس کے کلام میں بھی، اس کے مادہ میں بھی اور اس کے اعراب میں بھی تحریف ہوئی ہے. نوری طبرسی ان کا ایک بہت مشہور عالم ہے،
اور نوری تبرسی نے ایک پوری کتاب اس بات کو ثابت کرنے پر لکھی ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے. اس نے ایک پوری کتاب ہی لکھ دی ہے. کتاب کا نام ہے اس کتاب کا نام ہے فصل الخطاف علی تحریف کتاب رب الارباب. فصل الخطاب فی تحریف الکتاب رب الارباب. کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب الارباب ہے، تمام ارباب کا رب ہے، اس کی کتاب میں تحریف ہوئی ہے، اس کو کھول کر کے بیان کرنا. اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے، بلکہ باقاعدہ بعض صورتیں ایسی نقل کی ہیں جو قرآن مجید میں نہیں پائی جاتی ہیں. جیسے اس نے ایک صورت نقل کی ہے سورۃ الولایہ اپنی کتاب کے اندر، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ قرآن کے اندر موجود تھی لیکن بعد میں صحابہ نے اس کو نکال دیا. سورۃ الولایہ وہ لمبی صورت ہے. یا الذین آمنوا آمنوا بالنورین انزلناہما یتلوانی علیکم آیاتی وحذرانکم عذاب، جو صورت ہے سورۃ الولایہ کے نام سے. ہاں، اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں جو ہے نا وہ اس نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. پھر بہت ساری قرآن کی آیتوں کے بارے میں آپ کو کتاب الکافی جو ان کی سب سے مشہور کتاب ہے، اس کتاب میں آپ کو قرآن کی بہت ساری آیتوں کے بارے میں یہ بیان مل جائے گا کہ یہ آیت اصل میں ایسے نازل ہوئی تھی. جیسے کنتم خیرہ امتن، سب کو یاد ہے وہ آیت. کہتے ہیں یہ کتاب الکافی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امتن، کسی نے جو ہے نا حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر کے سامنے یہ آیت پڑھی، کنتم خیر امتن، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تو جعفر صادق نے کہا خیر امتن یقتلون امیر المومنین والحسن والحسین، کہہ رہے کہ تم اس کو خیر امت کہہ رہے ہو جس نے حضرت علی کو، حسن حسین کو قتل کر دیا، تم کہہ رہے ہو کہ وہ خیر امت ہے. تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے پوچھا کیف اقرأھا، اگر خیر امت نہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کنتم خیر ائمتن، یہ اصل میں کنتم خیر ائمتن تھا، کنتم خیر ائمتن تھا، اور بعد میں لوگوں نے اس کو کنتم خیر امتن بنا دیا. اسی طرح سے ایک بہت مشہور ان کے یہاں پر ہے کہ سورہ انشراح کی آیت ہے نا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ہاں، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک بعلی سحرک. اس میں آیت میں کیا تھا؟ بعلی سحرک، کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو آپ کا داماد بنا دیا، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا، وبعلی سحرک، اور علی کو آپ کا داماد بنا دیا. تو ایسی قرآن مجید کی تحریف سے متعلق مختلف ان کے یہاں پر، جیسے ان کے یہاں پر ایک مصحف ہے جس کو مصحف فاطمی کہتے ہیں، اور مصحف فاطمی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک الگ طرح کا مصحف ہے، اصلی قرآن جو ہے اس کو مصحف فاطمی کا نام وہ دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہے وہ ابو عبداللہ جعفر الصادق، ان سے ایک روایت ہے کتاب الکافی میں، کلینی کی جو روایت کتاب ہے بہت مشہور، کہتے ہیں ان القرآن الذی جاء بہ جبریل الی محمد 17,000 آیت، کہ وہ قرآن جو حضرت جبرائیل لے کر کے آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، ان کی معتبر ترین کتاب کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ وہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے پاس لے کے آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں کتنی آیتیں؟ ہاں، تقریباً 6,000 آیتیں، 6,236 آیتیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصلی قرآن حضرت جبرائیل لے کر کے آئے تھے اس میں کتنی آیتیں تھیں؟ 17,000 آیتیں تھیں. یعنی قرآن کا 2/3 حصہ یہ کہتے ہیں کہ غائب ہے. وہ 2/3 حصہ کہاں پر ہے؟ وہ ان کے آخری امام کے پاس ہے. ہاں، وہ باقاعدہ یہ بات ان کے یہاں پہ نقل ہے کہ جو اصلی قرآن آیا تھا، اصلی قرآن میں اس کا 2/3 حصہ جو ہے وہ غائب ہے، لوگ اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں. جیسے ایک ان کی روایت ہے سالم بن سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قرأ رجل علی ابو عبداللہ جعفر الصادق وانا اسمع حروفا من القرآن لیس مما یقرأ الناس، فقال ابو عبداللہ کہ مہ اکلف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم اقرأ کتاب اللہ علی حدہ. کہ ابو عبداللہ جعفر صادق کے پاس کسی آدمی نے قرآن پڑھا اور وہ آیتیں پڑھی جو اس قرآن میں نہیں پڑھی جاتی ہیں، تو ابو عبداللہ جعفر صادق نے ان کو روک دیا، کہا رک جاؤ، مت پڑھو، جیسا لوگ پڑھ رہے ہیں ویسا ہی پڑھو. جب امام قائم آئیں گے یعنی 12ویں امام آئیں گے تب تم کو اجازت ہوگی کہ تم قرآن کو ویسا پڑھو جیسا کہ حقیقت میں وہ ہے. حتیٰ کہ
جو ہے نا وہ مطلب ہنسی آتی بات چیزوں پہ. جیسے سورہ بینہ کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں دفع الیہ ابو الحسن موسیٰ الرضا، موسیٰ رضا ان کے امام ہیں، کہتے ہیں ان کے شاگرد کی موسیٰ رضا نے مجھے ایک مصحف دیا، قرآن دیا. قال لا تنظر فیہا، اور کہا تھا کہ اس کو کھولنا نہیں، اس کو دیکھنا نہیں اس میں کیا ہے. ففتحتہ قرأت فیہ لم یکن الذین کفروا، تو میں نے ان کی اجازت کے بغیر وہ قرآن کھول لیا، اور اس میں جو سورہ بینہ ہے نا، لم یکن الذین کفروا، آخری پارے کی صورت ہے، کہا میں نے اس کو پڑھا. فوجدت فیہا اسم 70 رجلا من قریش باسمائہم واسماء آبائہم، تو میں نے اس میں پایا قریش کے 70 لوگوں کے نام، ان کے بھی نام، ان کے باپ کے نام کے ساتھ. سورہ بینہ میں 70 قریش کے لوگوں کے نام تھے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ بعد میں صحابہ نے غائب کر دیا. تو یہ بات بہت سارے لوگوں نے کہی ہے. ہاں اچھا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شیعہ قرآن کے ہاں شیعوں کے ہاں قرآن کا وہ احترام نہیں پایا جاتا. آپ کو شیعہ علماء میں حافظ قرآن بہت کم ملیں گے، وہ حفظ نہیں کرتے قرآن زیادہ، وہ قرآن کو احترام ہی نہیں دیتے ہیں ویسا، کیونکہ وہ اصل میں مانتے ہی نہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن ہے. اچھا، جو قرآن مان بھی لیتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں وہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں. بہت ساری تعویل کا مطلب ہوتا ہے آیتوں کو وہ معنی پہنا دیتے ہیں جو کہیں سے بھی اس کا معنی نہیں نکل رہے، اپنی کتابوں اور اپنے اماموں کے قول کے مطابق. جیسے میں نے کچھ چیزیں جمع کی ہیں ان کی کتابوں سے ہی. جیسے اب یہ بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن بتانا پڑ رہا ہے آپ کو. جیسے قرآن کیا تھے، قال الشیطان لما قضی الامر، کہ شیطان نے کہا جب بات مکمل ہو گئی. کہتے ہیں یہاں شیطان سے مراد عمر ہے، نعوذ باللہ. قرآن مجید کہتے ہیں فَذْبَحُوا بَقَرَةً إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جو ہے وہ گائے ذبح کرو. تو کہتے ہیں اس سے مراد عائشہ ہے. قرآن کہتے ہیں نا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر آپس میں ایک ملتے ہیں اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کو وہ پار نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، لولو اور مرجان ہے. تو کہتے ہیں مرج البحرین دو سمندر سے مراد علی اور فاطمہ ہیں، برزخ سے مراد اللہ کے نبی ہیں، لولو اور مرجان سے مراد حسن اور حسین ہیں. لولو مرجان جو موتیاں نکلتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد ائمہ ہیں. ہاں، وجہ ربکا سے مراد کہتے ہیں کہ حضرت علی ہیں. وہ جو ہے اسنا عشرہ شہرن قرآن مجید میں ہے نا کہ سال کے 12 مہینے، کہتے ہیں اس سے مراد 12 ائمہ ہیں. تو یہ ان کے قرآن کے بارے میں عقائد ہیں. یہ دوسرا موضوع ہے اختلاف کا ہمارا ان سے. تیسرا جو موضوع ہے وہ صحابہ کے بارے میں. یہ صحابہ کو بدترین قسم کی گالیاں دیتے ہیں اپنی مجلسوں میں. جو ان کا جو برات کی ان کی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں تبرہ کرتے ہیں، اس میں کرتے کیا ہیں وہ؟ تبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے صحابہ سے برات کا اظہار کرنا اور ان کو گالیاں دینا. تو یہ تو آپ کو آج کل یوٹیوب اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کے ذاکروں کی مجلسوں میں، حتیٰ کہ جو بہت معتدل ذاکر ان کے یہاں کہلاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں آپ دیکھیں حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو بہت گندی گندی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، یہاں تک کہ جو شیعوں کا ایک بہت مشہور عالم ہے حیات القلوب، اس نے لکھی ہے ملا باقر مجلسی، اس نے ایک باب پورا باندھا ہے در احوال باب 50 و پنجم در احوال شقاوت معال عائشہ و حفصہ، نعوذ باللہ. یعنی اس نے 55واں باب باندھا ہے نعوذ باللہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی بدبختانہ حالات کے بیان میں. یہ اس نے لکھا ہے یہاں پر باقاعدہ. ہاں، اور وہ لکھتا ہے کہ عیاشی بسند معتبر از حضرت صادق روایت کردہ است کہ عائشہ و حفصہ حضرت را بزہر شہید کردن، کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ نے اللہ کے نبی کو زہر دے کر کے شہید کیا تھا. یہ بات حیات القلوب میں لکھی ہے ملا باقر مجلسی نے. اسی طرح کتاب الروضہ ان کی کتاب ہے، امام باقر کا، اس میں قول نقل کرتے ہیں کہ کان الناس علی اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثۃ، کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے، مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی. ان کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ایسے ہی باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے وقتی کی قائم علیہ السلام ظاہر شوت پیش از کفار ابتدا بسنیان خواہد با علماء عیشہ و عیشہ را خواہد کشت، کہ جب حضرت ان کے 12ویں امام آئیں گے تو کفار سے پہلے سنیوں کو جمع کر کے ان کا قتل کریں گے. آگے لکھتا ہے چو قائم ما ظاہر شود عائشہ راز زندہ کند تابر احد بزند و انتقام فاطمہ معذ بکن،
کہ جب ہمارے 12ویں امام آئیں گے تو نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو زندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے. ایسی بہت ساری خرافات جمع ہیں. یہ بولنا مطلب بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کس قسم کے عقائد ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ شیعہ سنی میں اتحاد ہو سکتا ہے، تو شیعہ سنی میں اتحاد ان بنیادوں پر تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے صحابہ کو گالی دیں، جن کا مطلب جن پر ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں، جن کی عظمتوں کو ہم صبح شام بیان کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ پھر شیعہ سنی اختلاف اور اختلاف. آپ دیکھیں نا، اس لیے اہل سنت کے فرقے اپنے آپ میں کتنے بھی اختلاف ہو، صحابہ کی عظمت پر سب کے سب متفق ہیں. اس لیے یہ تصور پیش کرنا کہ نہیں جیسے سنیوں کے گروہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ویسے اختلاف شیعہ سنی کا، یہ جھوٹ بات ہے. ایسے شیعوں کا ایک مذہب تقیہ کا مذہب ہے جو ہمارا ان سے اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین اصل یہ ہے کہ دین کو چھپاؤ. ہم کہتے ہیں اصل دین کو ظاہر کرو، کبھی جان کے خطرہ ہو تو اجازت ہے دین کے خلاف برخلاف بھی بات کرنے کی، لیکن اصل کیا ہے؟ دین کا تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کے سامنے اپنا دین واضح کرنا ہے. جبکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اصل کی دین چھپا کر کے ہی رکھنا ہے. ایسے ہی شیعہ جو ہیں وہ ان کا ہم سے جو اختلاف ہے وہ بدع، ان کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بدع کا عقیدہ کیا ہے ان کے یہاں پر؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کو ساری چیزوں کا پہلے سے علم نہیں ہے. بہت ساری چیزیں واقع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتی ہیں، اور یہ اس پر تقیہ نہیں کرتے، وہ اس کا عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بدع ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں بدع مطلب ہونے کے بعد اللہ کو پتہ چلتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب کے خلاف ہے. اسی طرح ان کا رجعت کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی اور تمام ائمہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اسی طرح سے مسلمانوں کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ تو بدترین قسم کا ہے، حتیٰ کہ وہ سنیوں کو حلال الدم سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا حلال ہے، ان کا مال لوٹ لینا حلال ہے. تو اس پر بھی ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اختلاف ہے. اسی طرح متعہ کا مسئلہ ہے جس میں اہل سنت کا اور ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں سے جو یعنی کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے وقتی طور پہ وہ کر سکتے ہیں. اور شیعوں کے ہاں بدکاری عام ہونے کی یہ بہت ایک عام وجہ ہے کہ کسی عورت سے 1 سال کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے بھی نکاح ہو سکتا ہے، جس کو یہ متعہ کہتے ہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ نکاح کرتے ہوئے ٹائم طے کرنا، اس سے نکاح حلال ہی نہیں ہوگا، پھر یہ نکاح ہوگا ہی نہیں اگر آپ نے ٹائم طے کر دیا کہ اتنے ٹائم کے لیے نکاح ہو رہا ہے. تو اب وہ بہت ڈیٹیل سے تو آتی ہے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. آپ کو کتابوں کی طرف میں ریفر کر سکتا ہوں کہ جو کتابیں ہیں جو شیعوں کے رد میں لکھی گئی ہیں، جیسے علامہ حسین زیر کی جو کتابیں شیعہ اور اہل سنہ، شیعہ اور اہل بیت، شیعہ اور قرآن، تو وہ کتابیں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شیعت کے عقائد کی اچھی معلومات انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. اسی طرح ماجستر کا ایک رسالہ ہے بہت اچھا، یہ کتاب و سنت.com پہ 4 جلدوں میں موجود ہے. وہ ڈاکٹریٹ یا ماسٹر کے لیے وہ رسالہ لکھا گیا ہے، تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ شیعہ کتابوں کا حوالہ دے کر کے، اور وہ ہے جو جمع شیخ قفازی ان کا نام ہے، غالباً مجھے نام بھول رہا ہوں، تو وہ بھی ایک بہت شاندار کتاب ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ آڈیوز میں، ویڈیوز میں سننا چاہیں تو شیخ عثمان الخمیس ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، کویت کے سنی عالم دین ہیں، تو ان کی بہت زیادہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی شیعت کی مخالفت میں. ایسے تو عام طور پہ عربی میں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ویڈیوز سب ٹائٹل کے ساتھ بھی موجود ہیں ان کے. تو اور آپ کو اگر مزید تفصیلات حاصل کرنی ہے تو ان ذرائع سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر زندہ رکھے چلتے ہوئے، اور ہدایت کے راستے ہی پہ ہماری موت اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.